کر چوم رہے ہیں. یہ برکت ہے قرآن کی, یہ عظمت ہے قرآن کی, یہ صدقہ ہے قرآن کا, یہ فضل ہے اللہ رب العزت کا. خدا کی قسم جتنے ہاتھ ایک عالم کے چومے جاتے ہیں, ایک رہبر انسان رہبر قوم کے چومے جاتے ہیں, کسی ڈاکٹر کے نہیں چومے جاتے, کسی ماسٹر کے نہیں چومے جاتے, کسی فلسفی کے نہیں چومے جاتے. تو اندازہ کرو جب ایک عالم قرآن کی یہ شان ہے, جب ایک حافظ قرآن کی یہ شان ہے, جب یہ قاری قرآن کی یہ شان ہے, تو سوچو جس نبی پر قرآن آیا اس نبی کا مقام کیا ہوگا, جس نبی پر قرآن آیا اس نبی کا مقام کیا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف ہیں, اللہ کا قرآن ایک طرف ہے. کائنات میں اٹھا کر دیکھو, یورپ کی دھرتی سے چلو افریقہ کی دھرتی پر, افریقہ کی دھرتی سے چلو اٹلی اور سڈنی کی دھرتی پر, اٹلی سے چلو فرانس اور جرمنی کی دھرتی پر, پورب سے پشچم, پشچم سے اتر, اتر سے دکھن, پوری روئے زمین کا دورہ کر لو, سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے, سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب قرآن ہے. دنیا کے اندر کسی کتاب کا حافظ نہیں ملے گا. آج دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو بغیر دیکھے کوئی سنا سکے, چاہے وہ توریت کا ماننے والا ہو, چاہے وہ انجیل کا ماننے والا ہو, چاہے وہ زبور کا ماننے والا ہو, چاہے وہ کسی بھی دھارمک گرنتھوں کا ماننے والا ہو, کسی بھی کتاب کا حافظ نہیں ملے گا. یورپ میں چلے جاؤ, یورپ والوں سے پوچھو کون سی کتاب کو فالو کرتے ہو, اپنی کتاب کا نام بتائیں گے, پھر ان سے کہیں گے ذرا اپنی کتاب کو ہمیں سنا دو. آج جو اگر کہیں گے وی کانٹ ٹیل یو اباؤٹ مائی سمائی بک, ہم اپنی کتاب کے بارے میں نہیں بتا سکتے. آج رات غور تو کرو, امریکہ کی دھرتی پر چلے جاؤ, ان سے کہو تم اپنی کتاب سنا دو, وہ بھی اپنی کتاب نہیں سنائیں گے. پوری دنیا کے تمام دھرموں سے کہو کہ تم اپنی کتاب کے کچھ چیپٹر سنا دو, تو چیپٹر بھی نہیں سنا سکتے. لیکن آؤ, جب کوئی اسلام کو کہے گا, جب کوئی اسلام کی کتاب کو کہے گا, جب اللہ کے قرآن کو کہے گا, تو خدا کی قسم اس دارالعلوم اصلاح المسلمین کا چھوٹا سا بچہ الحمد شریف کی الف سے لے کر جب شروع کرے گا, والناس کی سین پر ختم کر کے پورا قرآن سنا کر اعلان کرے گا, پریسوں کی مشینوں کی رضا ہم کو ضرورت کیا کہ جب بچوں کے سینے میں ہمارے 30 پارے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, جشن دستار بندی, تحفظ دین و ملت قوم کے لوگوں, ایک ہی دھرم ہے دنیا پر اور ایک ہی کتاب ہے جس کے حافظ موجود ہیں. وہ مذہب کا نام مذہب اسلام ہے, اس کی کتاب کا نام قرآن مجید ہے, جس کے پوری دنیا پہ حافظ ملیں گے. یورپ میں چلے جاؤ تمہیں قرآن کا حافظ ملے گا, اٹلی میں چلے جاؤ تمہیں قرآن کا حافظ ملے گا, جرمنی میں چلے جاؤ تمہیں قرآن کا حافظ ملے گا. بھارت کے کشمیر سے کنیا کماری, اتراکھنڈ کے پہاڑوں سے بنگال کی کھاڑی تک چلے جاؤ تمہیں قرآن کا حافظ ملے گا. اس کے علاوہ کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا تمہیں حافظ مل جائے. اللہ اکبر کبیرہ, اتنی عظمت والی کتاب, اتنی برکت والی کتاب کو مسلمانوں نے باندھ کے طاق میں رکھ دیا. مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح, جب یہ قرآن آیا تھا تو تمہیں راہ نجات دینے کے لیے آیا تھا. یہ قرآن جب آیا تھا تو تمہیں دنیاوی منازل سے گزار کر کامیابی کی منزلوں تک پہنچانے کے لیے آیا تھا. لیکن تم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑا, تم نے قرآن کو لکھنا سیکھا, تم نے قرآن پہ عمل کرنا چھوڑا. آج دنیا میں تم ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہو. ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں, درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا, اس زمانے میں مؤسس تھے مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تھے. آج تم نے قرآن کو پڑھنا بند کر دیا. میں بتا رہا ہوں قرآن کون سی کتاب ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, دنیا کی تمام کتابوں کو ایک میز پہ رکھ دو, ٹیبل پہ رکھ دو, اور ایک ٹیبل پہ اللہ کے قرآن کو رکھ دو, ایک ٹیبل پہ تمام دھارمک کتبوں کو رکھ دو, ایک ٹیبل پر اللہ کے قرآن کو رکھ دو. اب ان کتابوں سے کہو, اے کتاب اپنا نام بتا, اے کتاب اپنا پتہ بتا, اے کتاب تجھے کس نے بھیجا ہے. تو میں رب کائنات کے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں, دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اپنے
اپنا نام بتا سکے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اپنا پتہ بتا سکے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اپنا انٹروڈکشن کرا سکے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ادھر کس نے بھیجا یہ بتا سکے. خدا کی قسم اب قرآن سے پوچھو, قرآن تو بتا کیا تو اپنا انٹروڈکشن کرا سکتا ہے کہ نہیں؟ اے قرآن کیا تو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا سکتا ہے کہ نہیں؟ اے قرآن کیا تو اپنے بارے میں بتا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن جواب دے گا, ارے وہ کوئی اور کتاب ہوگی, میں اللہ کا قرآن ہوں, میرے بارے میں سوال کرنا تیرا کام ہے, جواب دینا میرا کام. زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت عمدہ, ماشاءاللہ. سنو, دنیا کی اور تو بیٹھ جاؤ, تمہیں خدا کا واسطہ سیدہ کائنات کا واسطہ دیتا ہوں, کچھ تو حیا کرو, کچھ تو شرم کرو, کچھ تو اللہ کا خوف کھاؤ. تم سیدہ کائنات کی کنیزہ ہو, تم ذرا سے گزریں گی تو ندا ہو جائے گی. پہلے میں شرف اپنی نظروں کو دیکھ کام کر لو, فاطمہ بنت رسول اللہ بیٹھ جاؤ, تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, اس کے بعد جو منع کرنا. تماشا بنا کر رکھ دیا ہے جلسوں کا, اللہ رحم فرمائے. کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے ان جلسوں پر, خدا کی قسم. اور میں سمجھتا ہوں کہ بابو حضور جلال میں آ گئے, واہ, تو ذوالفقار حیدری ذوالفقار حیدری چلانے والا کوئی اور نہیں تھا, بابو حضور کا بابا مولا کائنات تھا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کا بھیا بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. ان کے بابا کی تلوار جب چلی تھی تو آواز آئی تھی شیر مردہ شاہ یزدہ, قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اسی کا لخت جگر نور نظر شہزادہ حضور بابو حضور تشریف فرما ہے, یہ اپنے جلال کو روکے ہوئے ہیں, جمال میں بدلے ہوئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک ٹیبل پر ساری کتابیں رکھ دو اور ایک ٹیبل پر اللہ کا قرآن رکھ دو. اب ان کتابوں سے بتاؤ, اپنا نام بتاؤ. تو دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اپنا نام بتا سکے. اب ان کتابوں سے پوچھو تم کہاں سے آئی ہو, ذرا یہ بتاؤ. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اپنے آنے کے پتے کو بتا دے. اب تم قرآن سے پوچھو, اے قرآن کا تو اپنا نام بتائے گا, اے قرآن تجھے کس نے بھیجا ہے یہ بتائے گا, اے قرآن بتا تو کہاں سے آیا ہے یہ بتائے گا, اے قرآن تو کس پر آیا ہے یہ بتائے گا, اے قرآن تو کون سے مہینے میں آیا ہے کیا یہ بتائے گا, اے قرآن تو دن میں آیا ہے کہ رات میں آیا یہ بتائے گا. تو قرآن جواب دیتا ہے, ارے لوگوں میں کوئی دنیاوی کتاب نہیں ہوں, ارے مجھے بھیجنے والا پروردگار ہے. اور سوال کرتے چلے جاؤ, میں جواب دیتا چلا جاؤں گا. سبحان اللہ, یہ اللہ کا قرآن ہے. آؤ میں ایک ایک کر کے قرآن سے مطالبہ کر رہا ہوں, ایک ایک کر کے میں قرآن سے سوال کر رہا ہوں. اللہ کے قرآن بتا تیرا نام کیا ہے, واٹ از یور نیم مائی قرآن. اے اللہ کی آسمانی کتاب اپنا نام تو بتا دے, اپنی ہی زبان سے بتا دے. ابو بکر سے نہیں پوچھیں گے تیرا نام کیا ہے, حضرت عمر سے نہیں پوچھیں گے تیرا نام کیا ہے, حضرت عثمان غنی سے نہیں پوچھیں گے تیرا نام کیا ہے, حضرت علی سے نہیں پوچھیں گے تیرا نام کیا ہے. اللہ کے قرآن تو اپنا نام اپنی زبان پاک سے بتا دے. اب اللہ کا قرآن اپنا نام بتا رہا ہے, پورا مجمع سبحان اللہ سے استقبال کرے. ہم نے کہا اللہ کے قرآن بتا تیرا نام کیا ہے, تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید. زور سے بولے سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا نام قرآن مجید ہے. دنیا کی کوئی کتاب اپنا نام نہیں بتا سکتی, لیکن جب قرآن سے پوچھا قرآن تو بتا, تو قرآن نے بتا کے ترنت جواب دیا بل ہوا قرآن مجید, میرا نام قرآن مجید ہے. اب ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو زمین پہ آنے سے پہلے کہاں تھا, اے قرآن تو کہاں سے آیا ہے. ان تو اور کتابوں سے پوچھا خاموش ہو گئی, لیکن جب قرآن سے پوچھا قرآن تو بتا تو کہاں سے آیا ہے. حضرت راحت کبھی راحت لکھنوی صاحب توجہ کیجئے گا, ہم نے قرآن سے کہا قرآن تو کہاں سے آیا ہے, تو قرآن نے ہمیں جواب دیا فی لوح محفوظ, میں لوح محفوظ سے آیا ہوں. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, اب ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن اتنا تو بتا دے تجھے بھیجا کس نے ہے, اے میرے قرآن بتا تجھے کس نے بھیجا ہے. تو قرآن ہمیں جواب دیتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, مجھے پروردگار عالم نے بھیجا ہے. اللہ
اکبر کبیرہ. اب ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن اتنا تو بتا دے تجھے لایا کون ہے, اے قرآن بتا تجھے لانے والا کون ہے. تو قرآن نے ببانگے توہن جواب دیا نزل بہ الروح الامین, مجھے سید الملائکہ حضرت جبرائیل لائے ہیں. سبحان اللہ. اب ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن ذرا اتنا بتا تو آیا کس پر ہے. تو قرآن نے کہا میں مصطفیٰ جان رحمت پر آیا ہوں. اب ہم نے بابو حضور کی موجودگی میں قرآن سے سوال کر لیا قرآن تو میرے نبی پر آیا ہے, نبی کے دل پر آیا ہے, نبی کی پیشانی پر آیا ہے, نبی کے سینے پہ آیا ہے, نبی کی ایلبو پر آیا ہے. اے قرآن اپنی زبان سے بتا نبی کے جسم کے کون سے حصے پر آیا ہے, نبی کی باڈی کے کون سے حصے پر آیا ہے, نبی کے تنے ناز مبارک پر کون سے حصے پر آیا ہے. تو قرآن جواب دیتا ہے علی قلبک, میں مصطفیٰ کے دل پہ آیا ہوں. سبحان اللہ. قرآن نے جواب دیا میں مصطفیٰ کے دل پہ آیا ہوں. اب ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن ذرا بتا دو کون سی زبان میں آیا ہے, عربی میں آیا ہے یا فارسی میں آیا ہے, سنسکرت میں آیا ہے یا تیلگو میں آیا ہے, کنڑ میں آیا ہے یا ملیالم میں آیا ہے, بہاری زبان میں آیا یا بنگلہ زبان میں آیا ہے. تو قرآن کہتا ہے نہیں, اگر تم میری زبان پوچھتے ہو تو سنو بلسان عربی مبین, میں عربی زبان میں آیا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے میں عربی زبان میں آیا ہوں. اب ہم نے قرآن سے نام پوچھا, قرآن نے نام بھی بتا دیا, پتہ پوچھا, قرآن نے پتہ بھی بتا دیا, کس نے بھیجا قرآن نے یہ بھی بتا دیا, کس پر آیا قرآن نے یہ بھی بتا دیا, نبی کے دل پر آیا قرآن نے یہ بھی بتا دیا, کون سی زبان میں آیا قرآن نے یہ بھی بتا دیا. اب ہم قرآن سے پوچھتے قرآن اتنا بتا کہ تو دن میں آیا ہے کہ رات میں آیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا قرآن ہمیں جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ کے قرآن سے یہ پوچھا بتا دن میں آیا ہے کہ رات میں, تو قرآن جواب دیتا ہے میں لیلۃ القدر میں آیا ہوں. سبحان اللہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, جو رات ہزار راتوں سے ہزار مہینوں سے افضل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ قرآن کیسا بول رہا ہے, یہ قرآن کیسا اعلان کر رہا ہے. اب ہم نے قرآن سے کہا قرآن اتنا بتا تو کون سے مہینے میں آیا ہے, محرم میں آیا ہے یا سفر میں آیا ہے, ربیع الاول میں آیا ہے یا کون سے مہینے میں آیا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, میں رمضان کے مہینے میں آیا ہوں. سبحان اللہ. اب اللہ کے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو نے مہینہ بھی بتا دیا, تو نے دن اور رات بھی بتا دی, کس میں آیا ہے. قرآن اتنا بتا تیرے آنے کا مقصد کیا ہے, تیرے آنے کا ریزن کیا ہے, آخر کیوں آیا ہے قرآن. اللہ کا قرآن بابا کے توہل اعلان کرتا ہے ہدی للمتقین, میں متقیوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اب تو اعتراض قائم ہو جاتا ہے اگر تو متقیوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے تو تو ابو بکر کے لیے آیا ہے, حضرت عمر کے لیے آیا ہے, حضرت عثمان و علی و طلحہ و زبیر و سعد و سعید کے لیے آیا ہے, پھر نیل عالم اسٹرانگ مین کے لیے کیا ہے, پھر ایڈر بش کے لیے کیا ہے, پھر کولنز کے لیے کیا ہے. اے قرآن تو ایک جماعت کے لیے آیا ہے, تو ایک طبقے کے لیے آیا ہے. تو قرآن جواب دیتا ہے شان ہدی للناس, میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. کیسا ہے یہ قرآن, ہمیں جواب دیتا ہے. اب ہم نے قرآن سے کہا قرآن اتنا تو بتا دے تیرے اندر کیا چیز ہے, کس چیز کا علم تیرے اندر ہے, اے قرآن بتا کیا ہے. تو قرآن جواب دیتا ہے تبیانا لکل شیء, میرے اندر ساری چیزوں کا علم موجود ہے. میرے اندر زمین کا علم بھی ہے, میرے اندر آسمان کا علم بھی ہے, میرے اندر پہاڑوں کا علم بھی ہے, سمندر کی گہرائیوں کا علم قرآن میں ہے, پہاڑوں کی بلندی کا علم قرآن میں ہے, جنت کی حوروں کا علم قرآن میں ہے, جہنم کے طبقات کا علم قرآن میں ہے, نبی کے معجزات کا علم قرآن میں ہے, حضرت موسیٰ کے جمال کا ذکر قرآن میں ہے, حضرت یوسف کے حسن کا علم قرآن میں ہے. خدا کی قسم کائنات کی ایک ایک چیز کا علم اللہ کے قرآن میں ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء, ہر چیز کا علم قرآن میں موجود. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, فیضان حضور عالی, فیضان حضور بابو حضور. زندہ باد, زندہ باد. قرآن کے اندر موجود ہے, تبیانا لکل شیء, ہر چیز کا علم قرآن کے اندر موجود ہے. یہی بابو حضور کے جد کریم حضرت مولا کائنات علی مصطفیٰ فاتح خیبر
اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلات المشکلات والنوائب، جن کو میرے نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ علی فرماتے ہیں حضرت علی مدینہ شریف کے اندر ہے، ایک یہودی حضرت علی کے پاس آیا، ایک انسان حضرت علی کے پاس آیا، حضرت علی سے کہنے لگا علی ہم نے سنا ہے تمہارا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے ہر چیز کا علم ہمارے اندر موجود ہے۔ حضرت علی نے کہا نو، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ ان دس مائی گاڈ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر چیز کا علم قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب حضرت علی نے جواب دے دیا، اس انسان نے کہا علی میری داڑھی کے بال کم ہے، تمہاری داڑھی کے بال